بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر جدید اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا ذکر اور بیت اللہ کے احترام سے متعلقہ احکام مذکور ہے۔ تو یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیات میں مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، تو اس جگہ مختصر طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے مقرر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے مقرر کیا بیت خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس، اجتماع کی جگہ یعنی لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ ہم نے مقرر کیا، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ مثابۃً، یہاں مثابۃً یہ لفظ صابہ یصوب صوباً اور مثابن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، تو اس لیے مثابہ کے معنی مرجع کے ہو گئے کہ جہاں آدمی بار بار لوٹ کر جائے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، مصلی یعنی نماز کی جگہ بناؤ۔ اور یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، جس جگہ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس جگہ کو آپ نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور حکم کیا ہم نے ابراہیم کو، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَا، کہ پاک رکھو آپ دونوں، بیتیا میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو اس سے پہلے والی آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کہ وہ ملک شام میں مقیم تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے، تو جس وقت حق تعالیٰ کا ان کو یہ حکم ملا کہ ہم خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف اور نماز سے آباد رکھیں، تو اس حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل امین براق لے کر حاضر ہوئے۔ براق یہ جنت کا ایک جانور ہے جس کو براق کہا جاتا ہے، تو اس کو لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، جو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ لے کر، ان سب کو ساتھ لے کر سفر کیا۔ تو راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، آپ کی منزل آگے ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو اس خطہ زمین کے آس پاس کچھ لوگ بستے تھے جن کو عمالین کہا جاتا تھا۔ تو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ جو اس وقت تھا تو ایک ٹیلہ کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے، تو فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے یہاں اتر گئے، اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کو یہاں ٹھہرا دیا۔ ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ میں پانی رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا، تو وہ اس شیرخوار بچہ اور ان کی والدہ کو اللہ کے حوالے کر کے واپس ہونے لگے، جیسے کہ اس سے پہلے یہ قصہ بیان ہو چکا کہ جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمیں اس لقو تک میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہو، جس میں ہمارا نہ کوئی مددگار ہے، نہ زندگی کی کوئی ضروریات ہے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ تو خیر حضرت ہاجرہ علیہ السلام خود ہی اس بات کو سمجھ گئیں اور کہنے لگی
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا ہے، تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ تو پھر اس کو سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ شوق سے جائیں، جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے چل کھڑے ہوئے، مگر دودھ پینے والے بچے اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا۔ جب راستہ کے موڑ پر پہنچے جہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نہ دیکھ سکیں تو ٹھہر گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی جو سورہ ابراہیم کی آیت میں ہے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچاتے رکھیے۔ دوسری دعا بھی فرمائی جو دوسری جگہ آتا ہے قرآن میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ لعلہم یشکرون تک پوری آیت ہے کہ یعنی اے ہمارے پروردگار میں اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو کھیتی باڑی کے قابل بھی نہیں ہے آباد کرتا ہوں، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ شکر کریں۔ تو یہ جو حکم گزر چکا جس کی بنا پر شام سے ہجرت کرا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو یہاں لایا گیا تھا، تو اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ پاک رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ظاہری نجاست اور گندگی سے بھی پاک رکھا جائے اور باطنی نجاست یعنی کفر و شرک سے بھی پاک رکھنا ہے۔ تو اس لیے یہاں ٹھہر کر جو دعائیں فرمائی ان میں اول تو اس بستی کو محفوظ اور مامون رہنے اور امن کی جگہ ہونے کی دعا فرمائی، پھر یہ دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک اور بت پرستی سے بچائیے، کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وہ مقام حاصل تھا کہ جس میں انسان کو اپنا وجود ہی نابود نظر آتا ہے، اپنے تمام افعال اور اعمال اور ارادوں کو یہ محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ حق تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، ان کی مشیت اور ارادہ سے سب کام ہوتے ہیں۔ اس لیے کفر اور شرک سے بیت اللہ کو پاک رکھنے کا جو حکم ملا تھا تو اس میں حق تعالیٰ ہی سے مدد مانگی۔ تو اس دعا کے اندر کفر اور شرک سے محفوظ رہنے کی جو التجا تھی، اس میں ایک خاص راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعظیم اور تکریم کا حکم ہوا تو یہ احتمال بھی تھا کہ آئندہ چل کر کوئی ناواقف اس بیت اللہ ہی کو معبود نہ بنا لے، یعنی اس بیت اللہ ہی کو کوئی پوجنا نہ شروع کر دے تو اس طرح شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے یہ دعا فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھا جائے۔ تو اس کے بعد اپنے شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ پر شفقت کے پیش نظر یہ دعا فرمائی کہ میں نے ان کو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے محترم گھر کے پاس ٹھہرا تو دیا ہے، لیکن یہ جگہ زراعت یعنی کھیتی باڑی کے قابل بھی نہیں کہ جہاں کوئی اپنی محنت سے ضروریات زندگی حاصل کر سکے، اس لیے آپ ہی اپنے فضل سے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیں۔ آج بھی اس دعا کا یہ اثر ہے کہ مکہ مکرمہ میں اگر آپ جاؤ تو وہاں جو چیزیں ملیں گی آپ کو تازہ ملیں گی، لیکن وہ باہر سے آتی ہیں، تو یہ ان کی دعا کا اثر ہے۔ اور جب یہ دعا کر کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تو اپنے وطن شام کی طرف روانہ ہو گئے، ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کچھ وقت تو اس توشہ کھجور اور پانی کے ساتھ کٹ گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین اور بچہ بھی، اس وقت پانی کی تلاش میں ان کا نکلنا اور کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھنا اور کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھنا، تو ان دونوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر راستہ طے کرنا، اور یہ ادھر ادھر اس لیے دوڑتی تھی تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کے سامنے رہیں، اور آج وہاں حج اور عمرہ میں صفا اور مروہ کے درمیان یہ چکر لگانا، سعی کرنا انہی کی یادگار میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر وہاں حضرت جبرائیل امین کا بحکم خداوندی وہاں پہنچنا اور چشمہ زمزم کا جاری کرنا،
اور پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا یہاں آ کر مقیم ہو جانا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد اس قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے شادی ہو جانا، یہ سب صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اور سورہ حج کے اندر جو آیت ہے اس میں بیت اللہ کو آباد کرنے اور پاک صاف رکھنے کا حکم صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ اس وقت اتنا ہی عمل مقصود تھا کہ اس جگہ کو حضرت اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کے ذریعے آباد کر دیا جائے، تو اس کے مخاطب صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے تھے، شیر خواری کے عالم میں تھے، تو اس وقت بیت اللہ کی تعمیر جدید کا حکم نہ ملا تھا۔ اور یہ جو آیت آپ کی نظروں کے سامنے ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شریک کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم اس وقت کا ہے کہ جب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان اور اہل و عیال والے ہو گئے تھے، اس وقت دونوں کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس طرح کہ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے کو ملاقات کرنے کے لیے کبھی کبھی مکہ مکرمہ پہنچتے تھے، ایسے ہی ایک بار جب آئے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے، تو والد ماجد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اور ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ لائق فرزند نے عرض کیا کہ ہاں بالکل۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلہ کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا کہ مجھے اس کی تعمیر کا حکم ہوا ہے۔ تو بیت اللہ کے یہ چاروں حدود حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیے تھے۔ دونوں اس کام میں لگے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں۔ بعض روایات حدیث اور تاریخ میں مذکور ہے کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ پہلے سے دنیا میں موجود تھا، کیونکہ تمام آیات میں کہیں بیت اللہ کی جگہ بتانے کا ذکر ہے تو کہیں اس کو پاک صاف رکھنے کا ذکر ہے۔ یہ کہیں مذکور نہیں کہ آج کوئی نیا گھر تعمیر کرانا ہے اس کی تعمیر کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کا وجود اس واقعے سے پہلے موجود تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو اس وقت یہ منہدم ہو گیا یا اٹھا لیا گیا تھا، تو صرف بنیادیں موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے پہلے بانی نہیں، بلکہ پہلی بنیادوں پر جدید تعمیر ان کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ تو اب رہا یہ معاملہ کہ پہلی تعمیر کس نے اور کس وقت کی، تو اس میں کوئی صحیح اور کبھی روایت حدیث کی منقول نہیں۔ کچھ اہل کتاب کی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرشتوں نے کی تھی، پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی۔ یہ تعمیر طوفان نوح تک باقی رہی۔ طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک یہ ایک ٹیلہ کی صورت میں باقی رہی۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے عصر نو تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد اس تعمیر میں شکست تو ہمیشہ سے ہوتی رہی مگر منہدم نہیں ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے قریش مکہ نے اس کو منہدم کر کے پھر دوبارہ سے اس کی تعمیر کی، جس کی تعمیر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص شرکت فرمائی۔ یہاں جو مثابہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ یہاں لوگ بار بار اس کی طرف لوٹنے کے آرزو مند رہتے ہیں۔ لفظ امنن اس جگہ مأمن یعنی جائے امن کے معنی میں ہے، اور لفظ بیت سے مراد صرف بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے۔ یعنی امن کی جگہ بنا دینے سے مراد لوگوں کو یہ حکم دینا ہے کہ حرم محترم کو عام قتل و قتال، لڑائی جھگڑے اور انتقام وغیرہ سے بالا تر رکھے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے کچھ آثار باقی رہ گئے تھے، تو ان میں یہ بھی تھا کہ حرم میں اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی کسی کو ملتا تو وہاں انتقام نہیں لیتے تھے، اور عام جنگ و قتال کو بھی حرم میں حرام سمجھتے تھے۔ اسلام کی شریعت میں بھی یہ حکم اسی طرح باقی رکھا گیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص
حرم کے اندر ہی کوئی ایسا جرم کرے جس پر حد اور قصاص اور بدلہ اسلامی شریعت کی روح سے عائد ہوتا ہے تو حرم اس کو امن نہیں دے گا، بلکہ اس پر باجماع امت حدود و قصاص جاری کیے جائیں گے۔ تو البتہ یہاں ایک مسئلہ ائمہ مجتہدین میں مختلف فی ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص باہر سے جرم کر کے حرم میں پناہ لے لے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو اس میں بعض ائمہ اس پر بھی حرم میں حدود و قصاص کی سزائیں جاری کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو سزا سے چھوڑنا تو نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو آج چھوڑ دیا جائے گا تو پھر یہ سب کے لیے راستہ کھل جائے گا اور عالم میں فساد برپا ہو جائے گا، سب جرم کر کے یہاں ٹھکانہ بنانا شروع کر لیں گے، یعنی حرم پھر مجرموں کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ لیکن حرم کے احترام کی وجہ سے حرم کے اندر سزا تو نہ دی جائے گی، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر نکلے، تو وہاں سے نکلنے کے بعد سزا جاری کی جائے گی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اس میں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا بطور معجزہ نشان پڑ گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کے بہت زیادہ چھونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے۔ تو اس آیت میں مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ہے۔ ان 2 رکعتوں کا خاص مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا سنت ہے، اور حرم میں کسی دوسری جگہ بھی ادا کرے تو کافی ہوگا۔ طاہرہ بیتیہ، اس میں بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم ہے، جس میں ظاہری نجاسات اور گندگی سے طہارت بھی داخل ہے، اور باطنی نجاسات یعنی کفر اور شرک سے پاکی بھی شامل ہے۔ اور اس حکم طہارت کے لیے لفظ بیتیہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ حکم تمام مساجد کے لیے عام ہے، کیونکہ ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اس آیت سے جس طرح بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا تمام ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تمام مساجد کو بھی پاک رکھنا واجب ہے۔ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ان کلمات سے چند احکام اور فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد طواف، اعتکاف اور نماز ہے۔ دوسرے یہ کہ طواف نماز سے مقدم ہے۔ تیسرے یہ کہ بیت اللہ کے اندر نماز علی الاطلاق جائز ہے، فرض ہو یا نفل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔